اللہ علیہ نے خواب میں اللہ میاں کی زیارت کو عرض کیا کہ اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ کہ جس سے آپ کا قرب و تعلق حاصل ہو۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا احمد میرا کلام اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جس سے میرا قرب حاصل ہو زیادہ۔ عرض کیا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا بفہم ہو بلا فہم، سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے، دونوں صورتوں میں ہمارے تفرق کا ذریعہ ہے۔ مختلف حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اہمیت عظمت دل کے اندر پیدا کی۔ فرمایا لا تتصود القرآن، لوگوں قرآن کو تکیہ نہ لگاؤ، اس سے غفلت نہ برتو، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلاؤ، بے ادبی نہ کرو۔ قرآن کریم کا ادب، تعظیم، محبت بہت بڑی چیز۔ مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ آج جنت البقیع میں حضرات صحابہ اکرام کے قدموں میں مدفون ہیں۔ ہم نے بخاری شریف پڑھی حضرت مفتی سید جوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے، تو حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے کہ مجھے مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا، اور ان کو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی تبلیغی جماعت کے بھی انہوں نے سنایا کہ ہندوستان میں ایک مرد اور عورت میاں بیوی رہتے تھے۔ اس زمانے میں سستا دور تھا، 250 روپے میں حج ہو جاتا تھا، تو ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، اور یہ شوق بھی اللہ پیدا فرماتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے، حضور کے پاک شہر مدینہ کی زیارت کرنی چاہیے، خانہ کعبہ جانا چاہیے۔ چنانچہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، 1 آنا 2 آنے، روپیہ 2 روپیہ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ 500 روپے جمع ہو گئے۔ اتنی رقم جمع ہو گئی کہ میاں بیوی حج کے لیے جا سکتے تھے، انتظام ہو گیا۔ اب انہی دنوں ایک پھیری والا، قرآن کریم کے نسخے فروخت کرنے والا اس طرف کو آ نکلا اور اعلان کر رہا تھا کہ گلی میں لوگوں اللہ کا قرآن لے لو، اللہ کا کلام لے لو۔ اب ان میاں بیوی کے دل میں محبت آ گئی اللہ کے کلام کی نسبت سے کہ اللہ کا کلام لینا چاہیے۔ چنانچہ دروازے سے باہر نکلے، اس پھیری والے کو ملے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ وہ چھپتی نہیں، نظر آ جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اور جب دکاندار بے ایمان ہو تو وہ گاہک کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ان کو اللہ کے کلام سے بڑی محبت ہے۔ بابا جی نے کہا کہ مجھے اللہ کا کلام چاہیے، اور ریٹ بڑھانے کے لیے کہنے لگا تاکہ زیادہ پیسوں میں خریدے۔ بابا جی آپ نہیں دے سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، آپ نہیں خرید سکتے۔ بابا جی نے کہا نہیں، میں تو کسی قیمت پر بھی قرآن لے کے رہوں گا، اللہ کا کلام۔ اس نے کہا اچھا بابا جی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں بتاؤ۔ بابا جی نے کہا میرے پاس 500 روپے ہے، جبکہ 1 آنا 2 آنے کا بہترین نسخہ مل جاتا تھا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو آپ 500 لے آؤ، آپ کو 500 میں دے دیتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے بابا جی گھر گئے، اور وہ ساری رقم جو حج کے لیے میاں بیوی نے جمع کی تھی ساری لا کے پھیری والے کو دے دی، اور اللہ کا قرآن لے لیا۔ اب دونوں فکر میں مبتلا ہے کہ اللہ کا قرآن رکھا کہاں جائے۔ الماری کو اس قابل نہیں سمجھ رہے، اونچی جگہ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے۔ بالآخر یہ طے ہوا، خامے نے کہا کہ میں اللہ کا قرآن سر پہ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہوں۔ آدھی رات تک اللہ کے کلام کو سر پہ اٹھائے رکھا، جب وہ تھک گئے تو بیوی نے اٹھا لیا۔ اسی طرح ساری رات میاں بیوی نے گزار دی۔ اب فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی چٹے ان پڑھ تھے، الف با تا سا بھی نہیں آتی تھی، دونوں ہاتھ سے قرآن۔ قرآن کریم کا ادب احترام اتنی بڑی چیز، یہ طلباء کرام سے بھی ہے کہ جتنا زیادہ ہم ادب کریں گے اتباعی کا، اللہ کے قرآن کا، استاد کا، مدرسے کا، مسجد کا، جس جگہ قرآن پڑھتے ہیں اس کا، اتنا اللہ پاک جل شانہ زیادہ نوازیں۔ فرمایا لا تتصفد القرآن، اللہ پاک جل شانہ کے پاک نبی نے قرآن کو تکیہ نہ لگاؤ۔ وَاتْلُوهُ من آناء اللیل والنہار، اور قرآن کریم کی تلاوت کرو دن کے اوقات میں بھی، رات کے اوقات میں، اور ایسی تلاوت کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا وَأَفْشُوهُ، قرآن کریم کو پھیلاؤ، قرآن کو عام کرو، تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے، جتنی ہو سکے، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی اشاعت کرو۔ وَتَغَنَّوْا، اور قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھو۔ طلباء کو محنت کرنی چاہیے، قرآن زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں،
تاکہ سننے والے کو لطف آئے، اور اس لیے پڑھیں کہ اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَتَغَرَّوْا کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو، اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، اللہ کے قرآن کے اجر کو دنیا میں جلدی طلب نہ کرو. جیسا خاکوانی صاحب دعوت برکاتہ نے فرما رہے تھے کہ جو اللہ کا دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کا اجر عالم برزخ میں قبر کی پہلی رات سے شروع ہوتا ہے. دنیا میں اللہ ان کو دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، نوازتے ہیں، خوب کھلاتے ہیں، وہ اللہ پاک کا فضل ہے. باقی جو اس کا اصل اجر ہے وہ مرنے کے بعد قبر کی پہلی رات سے شروع ہوگا. میں بات ختم کر رہا ہوں. آج جناب اگر کسی کو باہر کا کوئی ویزا مل جائے نا، بڑا خوش ہوتا ہے. خاندان والے جمع ہوتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، بچہ جی کینیڈا جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، ویزا مل گیا، اور پیسے کمائے گا، بینک بیلنس اکٹھا کرے گا، گاڑی کوٹھی بنگلہ خریدے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے من قرأ القرآن، جو اللہ کا بندہ بچہ قرآن کریم کو پڑھے، فاستظہرہ، اور اس کو حفظ کر لے، مدرسے میں داخلہ لے لے، محنت کرے شب و روز، اس کو یاد کر لے قرآن کریم کو. جیسے ایک وقت بچے نے، سعادت مند بچے نے قرآن کریم یاد کیا، حفظ کر لیا، اللہ پاک اس کی عمر میں برکت دے، اس کو علم عمل اخلاص میں کمال نصیب فرمائے، اس کی دنیا آخرت اچھی فرمائے، والدین کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کر لے، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور شرط یہ ہے کہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں ساری خلائق کے سامنے جنت کا ویزا عطا فرمائے. اس بچے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا، فیصلہ ہوگا. اور صرف یہی نہیں، فرمایا شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اس بچے کے خاندان کے 10 افراد کو بھی جنت کا ویزا دیا جائے. 10 افراد کو جن کے بارے میں ٹھپے لگ چکے ہیں کہ یہ بیان نہیں آ سکتے، ان کا بیان آنا بند ہے، یعنی جہنم کے فیصلے ان کے لیے ہو چکے ہیں. فساق و فجار قبائل کے اندر مبتلا، غلط زندگی گزاری، اللہ پاک کو ناراض کیا. ایک حافظ قرآن کی برکت سے اللہ جل شانہ خاندان کے 10 افراد کے حق میں شفاعت قبول فرمائیں گے اور 10 لوگوں کو جنت کے ویزے عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ بچے اقرا، قرآن کریم پڑھنا شروع کرو، برکتی اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ. ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے. اب اصل موقع شروع ہوا ہے. والدین سے بھی درخواست ہے کہ نگرانی کریں، تلقین کرتے رہیں تاکہ بچہ ساری زندگی قرآن کریم سے تعلق قائم رہے، قرآن کریم کو شب و روز اس کی تلاوت کرے. ورتل، پڑھ ٹھہر ٹھہر کے، جیسے دنیا میں تیرا پڑھنے کا معمول تھا، پڑھا کرتا تھا. فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا ٹھکانہ، تیرا درجہ، تیرے رہنے کی جگہ وہ آخری آیت ہے جہاں تو قرآن کریم پڑھتا ہوا پہنچے. کوئی تیرا مقام ہے، کوئی تیرا درجہ. جیسے ایک ایک آیت پڑھتا چلا جائے گا، اس کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں. دوستو یہ مدارس دینیہ، مکاتب، یہ بہت بڑی اللہ پاک جل شانہ کی اس دھرتی پہ نعمت احسان ہے. فرمایا کہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے، ابھی تک قاری صاحب کے پاس نہیں پہنچا، قرآن نہیں کھولا، بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ پاک جل شانہ اس علاقے پہ آنے والے عذاب کو ہٹا دے. وہ ہندوستان میں ایک گاؤں تھا، وہاں مدرسہ تھا، مکتب تھا. تو نمبردار اس کے بڑے نیک آدمی تھے، گھر میں کھانا پکاتے اور سالن روٹی اپنے سر پہ اٹھا کے صبح و شام لے کے بچوں کے لیے جایا کرتے تھے، بچوں کی خوب خدمت کرتے تھے. بچے ہوتے ہیں مختلف گھرانوں کے، مختلف طبیعتوں والے، اور بچپن کا ذہن ہوتا ہے. ایک روز دیر ہو گئی، بچوں کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. وہ نمبردار ذرا لیٹ ہو گئے، انہوں نے کھانا پکوایا، سر پہ اٹھایا، لا رہے تھے تو بچے آپس میں کہنے لگے آج ہمارا قدر نہیں آیا. نمبردار صاحب نے سن لیا تو بڑے ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، کہا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، کھانا پکواتا ہوں، سالن پکواتا ہوں، سر پہ اٹھا کے لاتا ہوں، اور یہ ایسے کہہ رہے ہیں. کھانا رکھا، غصے میں کہا کہ بس آئندہ کے لیے میں نہیں آؤں گا، نہیں کھانا لے کے آؤں. گھر چلا گیا، رات کو سویا، خواب آیا، دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اس نمبردار کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور فرشتے آتے ہیں، جہنم کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو وہ ننھے منھے بچے مدرسے میں پڑھنے والے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں.
وہ اللہ میاں سے کہتے ہیں اللہ پاک یہ تو ہمارا گدھا ہے، آپ اس کی بخشش فرما دیجیے، ہماری سفارش اس کے حق میں قبول کر دیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے کہ تم سفارش کرتے ہو تو قبول ہے، ٹھیک ہے جنت میں لے۔ صبح کو اٹھا، سمجھ گیا کہ یہ بچے تو میری بخشش کا ذریعہ بننے والے، فوراً آیا اور بچوں سے معافی مانگی اور کہا تم مجھے جو مرضی کہو میں تمہاری خدمت نہیں چھوڑوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان مدارس کو مساجد کو آباد رکھے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی جان مال عزت آبرو میں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو قرآن چونکہ سب سے بڑی دولت ہے تو یہ سب سے بڑی دولت اپنے بچوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، حافظ عالم بنانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے خصوصی لگاؤ اور تعلق اللہ پاک ہمارا پیدا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام قرآن کریم کی اللہ پاک تلاوت کرنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی، قرآن کریم کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، کہ تیرے دربار میں جھگڑے گا، اس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جائے گا۔ اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں شفیع بنا، یا اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں دلیل بنانا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین مرتے دم تک یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین ہم سے قرآن کی دین کی خدمت دیتے رہنا، ہماری کسی بدعملی کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں اسے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام اس بچے کو یا اللہ پاک اس کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں کمال نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جیسے اس نے قرآن کریم کی الفاظ کی پہچان حاصل کی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح پڑھنا سیکھا ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کیا ہے، ایسے ہی اللہ پاک قرآن کریم کا معنی اور مفہوم بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بچے کو عالم بنا، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام تیرے پاک نبی کا فرمان ہے ایسے بچہ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو کل قیامت میں سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اس بچے کو اللہ پاک اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنانا۔ یا اللہ تیرے پاک نبی کا فرمان ہے اس بچے کو جنت میں داخل کیا جائے گا، حافظ قرآن کو اور اس کے گھرانے کے 10 افراد کو جنت میں داخلے کا ٹکٹ ملے گا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یہ دولت یا اللہ پاک اس بچے اور اس کے گھرانے والوں کو بھی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی علم عمل اخلاص میں کمال نصیب فرما، حافظ قاری عالم مفتی بنا۔ یا اللہ پاک نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، اللہ پاک ذکر اللہ کی کثرت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس مسجد کو، مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام قیامت کی صبح تک کے لیے آباد اور شاد فرما، دین کا مرکز بنا۔ یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین ہم سب سے خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین قرآن کریم کو یا اللہ پاک عملی طور پہ اس کا نفاذ فرما۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جو کر رہے ہیں سازشیں قرآن کو مٹانے کی یا اللہ تجھ سے دعا ہے کہ وہ سازشیں ہی ناکام ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ۔